خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ اس نورانی مجلس کو خداوند عالم اپنے مقدس دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن جن مرحومین کے اس سال ثواب کے لیے بالخصوص حاضرین میں، ان کے گھروں میں جتنے مرحومین، جن کے خانوادوں کے جتنے مرحومین ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے جملہ شہداء اس بستی کے تمام سادات مسلمین مرحومین سب کی بلندی درجات کے لیے، اپنی حاجات شریعت کی قبولیت کے لیے، ولی دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے، پوری دنیا میں بالعموم بالخصوص مملکت خداداد پاکستان میں آج اربعین امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے، تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میرے خیال میں حق کے گفتگو سید نے ادا کر دیا ہے، اگرچہ عمر میں مجھ سے وہ چھوٹے ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے، میں پوری ایمان اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے پورے ایمان و وجدان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علم کے لحاظ سے وہ مجھ سے بہت سینئر ہے، اور یہ خداوند عالم کا فضل ہے ان پر، تو اس لیے گفتگو ان کے بعد بنتی نہیں ہے، لیکن چونکہ تعمیل حکم ہے تو تعمیل حکم ہے انشاءاللہ چند لحظے جو ہے جو جلوس پہ بھی جانا ہے، آپ اگر جاگتے رہے، آپ اگر میرا ساتھ دیتے رہے، جس طرح آپ نے سو کر ان کو سنا ہے، اگر ایسا ہی سنا تو پھر انشاءاللہ میں لیکچر شروع کروں گا اور پھر وہ 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتا، تو اگر آپ نے مجلس سمجھ کے انشاءاللہ سنی تو پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا اختصار بھی ہو، جامعیت بھی ہو، پیغام بھی ہو، اور جلد سے جلد آپ کی زحمت تمام ہو۔ ایک خوبصورت ترین صلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ 2 لفظ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ ہے پیروکار اور ایک لفظ ہے شیعہ۔ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں یہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، تابعدار، پیروکار، اور دوسرا لفظ ہے شیعہ۔ بس یہ 2 لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انہی 2 الفاظ کے درمیان ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت کا نمبر 157 ہے، جس کو اس نورانی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کامیاب مومنوں کا تعارف کروایا ہے، ماشاءاللہ، یعنی یہ کامیاب کا اگر تعارف ہے تو اس کا مطلب ہے مومنوں کے 2 دعوی ایمان کرنے والوں کے 2 گروہ ہوں گے، ایک ناکام گروہ ہوگا اور دوسرا کامیاب ہوگا۔ اب جو کامیاب ہے اس کا تعارف سن لیں، وہ جو کامیاب ہے اس کا پھر ناکام آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر پاک سمجھ آ جاتے تو ناپاک خود ہی کھل کے سامنے آ جاتے۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمیں آج تک پاک کسی نے بتائے نہیں ہے۔ اگر آج سے آپ 30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، جتنے بزرگ آپ کے ان بزرگوں سے 30 سال پہلے کے حالات اسی خیرآباد کے پوچھیں، 40 سال پہلے کے حالات، اگر کسی سفید ریش بزرگ سے پوچھیں بتا امام حسین کون تھے، امام حسین کون تھے، مولا علی کون تھے، میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ آج سے 30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں اور کسی 40 سال کے پہلے جا کر اس بزرگ سے سوال کریں کہ بتائیے امام حسین کون تھے، مولا علی کون تھے، کربلا والے کون تھے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جواب ان 40 سال پہلے کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن 40 سال کے بعد اگرچہ وہ شیعہ نہیں ہیں، جملے کی توجہ رکھیے گا، اگرچہ آج 40 سال کے بعد وہ شیعہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پاس جواب ہے۔ 40 سال پہلے اور 40 سال کے بعد کا ایک فرق دیکھیے۔ 40 سال پہلے بھی ایک بزرگ تھے، آج 40 سال کے بعد کا ایک جوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے۔ وہی بچہ، وہی جوان جو آج سے 40 سال پہلے حسین کو نہیں جانتا تھا،
آج وہ شیعہ نہیں ہے لیکن حسین کو جانتا ہے. آج وہ شیعہ نہیں ہے لیکن مولا علی کو جانتا ہے. آج سے 40 سال پہلے امام حاکم اہل سنت میں پیدا نہیں ہوئے تھے. امام حاکم احمد علی حاکم کی بات کر رہا ہوں. احمد علی حاکم جو شاعر ہے، یہ ابھی میرے بھائی جن کا کلام پڑھ رہے تھے، اور میں اکثر کلام پڑھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس شاعر کا کلام پڑھے کم از کم اس کا تعارف ضرور کروایا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لکھا کس نے ہے. انہوں نے جو ابھی 2 کلام آپ کے سامنے پڑھے ہیں دونوں احمد علی حاکم کے کلام پڑھے ہیں انہوں نے. اور یہ احمد علی حاکم آج سے 40 سال پہلے نہیں تھے، لیکن 40 سال کے بعد آج وہ پوری دنیا کو علی علی بھی کروا رہے ہیں، حسین حسین بھی کروا رہے ہیں. ایک محفل میں علی علی کرنے کی وجہ سے کسی نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا میں اس محفل میں پڑھتا ہی نہیں ہوں جو علی کا بغض رکھنے والے بیٹھے ہے. وہ بندہ اہل سنت ہے. یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ سوال ہے. یہ آج جو فرق آیا، یہ تبدیلی آئی کیسے آئی ہے؟ یعنی آج سے 40-50 سال پہلے میڈیا نہیں تھا، سورسز نہیں تھے، اس علاقے میں مجلس امام حسین نہیں ہوتی تھی، حسین کی عزاداری کے اس علاقے میں جلوس نہیں ہوتا تھا. بس جو کچھ مسجد سے مولوی صاحب بتاتے تھے وہی لوگوں کا دین ہوتا تھا. پتہ نہیں میں جملہ سمجھا پا، جو کچھ مسجد میں مولوی صاحب بتاتے تھے وہی لوگوں کا دین ہوتا تھا. لیکن 40 سال کے بعد ادھر لوگوں نے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے خیر آباد کے اس نالے میں لوگوں کو دیکھا، جا کے مولوی صاحب سے پوچھا بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شیعہ ہے. کہا ان کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ رونے پیٹنے والی قوم ہے. اور اگر زیادہ کسی نے اصرار کیا تو بڑے آرام سے کہا کہ انہوں نے امام حسین کو بلا کر دھوکے سے قتل کیا تھا اور بیوی زینب نے ان کو بددعا دی تھی، اور اسی بددعا کا نتیجہ ہے آج پیٹ رہے ہیں. اس سے زیادہ اس نے پھر پیتا. اچھا میں کہتا ہوں میں مولوی صاحب تیرا شکریہ، ہمیں کم از کم بے شک ہمیں برا ہی کہا لیکن اتنا تو بتایا کسی نے حسین کو مارا تھا. اتنا تو کم از کم اس آپ نے بتا دیا نا کسی نے حسین کو مارا تھا. یہ کم از کم فائدہ ہے امام حسین کے جلوس کا، اس عزاداری کا، اس ماتم کا، کہ کسی کے ذہن میں سوال اٹھا، اس نے مولانا صاحب سے پوچھا. جب تک نہیں پوچھا تھا مولوی صاحب نے اپنی مرضی سے حسین کا نام نہیں لیا تھا. آج ہر جگہ سے، ہر ممبر سے، ہر سپیکر سے حسین حسین کی صدا آتی ہے. بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، جہاں پر بھی دل میں حسین کی محبت ہے وہاں سے حسین حسین کی صدا کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے والا زمانہ نہیں رہا کہ جب بات صرف مولوی صاحب تک محدود تھی. اب کتابیں بھی اوپن ہیں، لائبریریاں بھی اوپن ہیں، لوگوں کا معلومات تک پہنچنے کا وسیلہ بھی بالکل کھل گیا ہے. یہ ہاتھ میں پوری دنیا کی لائبریری موجود ہے، پوری دنیا کے علماء موجود ہیں. لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. جب لوگ پوچھتے ہیں تو پھر جواب آتا ہے. جب جواب آتا ہے تو پھر عقل رکھنے والا عقل مند ذرا ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچتا ہے آخر انہوں نے ہی اگر مارا تھا تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ اور اگر انہوں نے مارا تھا یہ رو رہے ہیں تو جنہوں نے نہیں مارا وہ کہاں تھے؟ وہ پھر بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے اس وقت؟ آخر سوال تو آتا ہے نا ذہن میں سامنے. تو بس یہ کم از کم ان مجالس کا، ان معافل کا، ان ذکر حسین کی محفلوں کا یہ کم از کم فائدہ ہے کہ جس علاقے میں 40 سال پہلے کوئی اہل بیت رسول کو جانتا بھی نہیں تھا، آج اس کی زبان پر بھی اہل بیت رسول کا ذکر ہے. آج اس کا بھی دل عشق اہل بیت سے لبریز ہے. ہاں ہر دل میں یہ محبت نہیں آتی، بے شک ہر دل میں یہ محبت نہیں آتی. میں ایک سخت ترین حدیث پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بہت سخت ترین حدیث ہے، لکھی میں نے نہیں ہے، لکھی ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. میری گاڑی میں کتاب ان کی پڑھی ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے فن شہادت حسین اور عظمت حسین. کتاب کا نام ہے شہادت حسین اور عظمت حسین. میری گاڑی میں کتاب پڑھی ہوئی ہے. اگر آپ پیرا جو اگر کسی نے حوالہ پوچھنا ہو تو میں آپ کو ڈائریکٹ کتاب دکھاؤں گا انشاءاللہ. حدیث بہت سخت ہے
بس اسی حدیث سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. بسم اللہ. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عظمت امام حسین کتاب کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کے سامنے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا من لم یعرف اطرتی، من لم یعرف حق اطرتی، جو بھی میری اطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا، جو بھی میری اطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا، احد من ثلاث، وہ تین میں سے ایک ہے. جو میری اطرت کے حق کی، اطرت کی معرفت نہیں، دو الگ الگ جملے ہیں. ایک ہے اطرت کی معرفت، ایک ہے آل رسول کے حق کی معرفت. یعنی یہ دو الگ الگ جملے ہیں. حدیث میں اطرت کی معرفت کی بات نہیں ہوئی کہ ہر بندہ کہ میں تو معرفت رکھتا ہوں، یہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے. ان کے حق کی معرفت، من لم یعرف حق اطرتی، جو میری اطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا، احد من ثلاث، وہ تین میں سے ایک ہے. اما المنافق، یا وہ منافق ہے. ماشاءاللہ. یہ پہلا ہے. پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ علامہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں تین میں سے ایک ہے، اور پہلا بیان کرتے ہیں یا وہ منافق ہے. اما ولد الزنا. میرے پہلے کہا نا حدیث بہت سخت ہے، میں نے نہیں لکھی علامہ طارق القادری صاحب نے ہے. دوسری خصوصیت وہ کہتے ہیں کہ یا پھر پہلی کیٹیگری کہتے ہیں منافق ہے جو میرے آل کے حق کی معرفت نہیں رکھتا. دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اما ولد الزنا. دوسری کیٹیگری یہ ہے اگر منافق نہیں ہے تو پھر وہ اپنے باپ کا نہیں ہے. میں آسان کر رہا ہوں، میں مشکل الفاظ کوشش کرتا ہوں کہ نکل جائے میری گفتگو سے. ترجمہ اگر کسی نے پوچھنا ہو تو اکیلے میں لفظی ترجمہ آپ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. دوسری کیٹیگری فرمایا یا پھر وہ اپنے حقیقی باپ کا نہیں ہے. اور تیسری کیٹیگری وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اس کی ماں حاملہ ہوئی تھی تو ایسے وقت میں تھی جیسے وقت میں خواتین کو حاملہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی سخت حدیث ہے. یعنی دو کیٹیگریاں حرامی کی بیان کی ہیں اور پہلی کیٹیگری منافق کی بیان کی ہے. حدیث کو اب چونکہ یہ سادات کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اکثریت سادات کی ہے. حدیث علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. اب ہم میں سے کون اپنے آپ کہے گا میں منافق ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے. کسی اور کی بات نہیں کرتا، سیدوں سے مخاطب ہوں. کوئی سید کہہ سکتے میں منافق ہوں؟ اگر نہیں ہے نعوذ باللہ. دوسرا حوالے سے بھی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا. تیسرے حوالے سے اگر میں خدا نہ خاصہ کسی کو اشارہ کروں گا تو آپ میرا گریبان پکڑو گے. لیکن پہچان کیا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ امام حسین کا شجرہ نہ جانتا ہو، ان کا حق جانتا ہو. کیونکہ حدیث میں شجرے کی بات نہیں کی گئی. حدیث میں شجرے کی بات نہیں کی. حسین کون ہے، ان کا باپ کون ہے، ان کا دادا کون ہے، ان کا نانا کون ہے، ان کی نانی کون ہے، یہ بات نہیں کی گئی. من لم یعرف حق اطرتی، جو میری اطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا. میری اطرت کے حق کی معرفت. تو پوچھ لینا یا رسول اللہ حق کی معرفت کیا ہے؟ تو حق کی معرفت یہ ہے جیسے کچھ رسول کی بات مانتے ہو ویسے میری اطرت کی بات ماننی ہے. جس طرح مجھ رسول کی بات مانتے ہو اس طرح میری اطرت کی بات ماننی ہے. آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں کس کی؟ ایسے رسول کی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف،
وہ تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی کائنات کے حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی تمہیں بتاتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں ان کو بھی تمہارے اوپر حرام کرتا ہے۔ کتنے کام اللہ نے بیان کیا نبی کے؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اس کے بعد حلال چیزوں کا تعارف کرواتے ہیں، حرام چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں جو غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، کچھ ثقافتی زنجیریں ہیں، کچھ علاقائی زنجیریں ہیں، کچھ تعصبات کی زنجیریں ہیں، ان تمام زنجیروں کو توڑ کر کاٹ کر وہ تمہیں آزادی دلاتا ہے، تمام ثقافتوں بندشوں سے، تمام غلامیوں سے تمہیں نکال کر ایک آزاد انسان بناتا ہے۔ فقط اتنا ہی نہیں، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ بھی اس رسول پر ایمان لائے، کافی ہے نہیں، وَعَزَّرُوهُ، فقط ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کی تعظیم بھی کی، کافی ہے؟ پروردگار کہا کافی نہیں ہے۔ وَنَصَرُوهُ، پھر ایمان لانے کے بعد عزت کی، اور عزت کرنے کے بعد پھر مدد بھی کی۔ پروردگار کافی ہے؟ کہا ابھی بھی کافی نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ عزت کی، عزت کرنے کے بعد مدد کی، مدد کرنے کے بعد وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کی جو اللہ نے ان کے ساتھ نازل کیا، اس نور کی پیروی کی جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ نازل کیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ یعنی اب خداوند عالم نے کامیاب، پہلے رسالت کا تعارف کروایا، رسول کیا کرتا ہے؟ نبی ہے، امی ہے، یعنی دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں، پڑھ کے آیا ہے، اور اس کا ذکر توریت و انجیل میں موجود ہے، اگر کسی کو شک ہو تو تصدیق کر لے، جب تصدیق کر لے تو پھر اللہ آگے رسول کا کام بتاتا ہے، یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ، یہ تمام نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ اگر نیکیوں کا حکم دیتے ہیں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا نا کہ رسول تمام نیکیوں کو جانتے ہیں۔ جملہ سمجھے گا، رسول اللہ تمام نیکیوں کو جانتے ہیں، تبھی تو تمام نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، رسول تمام برے کاموں سے، برائیوں سے روکتے ہیں۔ جب روکتے ہیں تو پھر پتہ ہے کیا برا ہے، اس لیے تو روکتے ہیں۔ جب جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے تو بتاتے ہیں صحیح کرو، اور جب جس کو کہتے ہیں غلط ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے چھوڑ دو۔ اتنا ہی نہیں، یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں، ویحرمہم الخبائث، اور تمام خبیث چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ کام کتنے بتائے اللہ نے رسول اللہ کے؟ 4 کام ہو گئے نا، نیکیوں کی امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی تمام اچھائیوں کی بات کرتے ہیں، اور برائیوں سے روکتے ہیں، پھر حلال، جتنی حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کتنی ہوگی؟ 4۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ جتنی غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ان تمام زنجیروں کو توڑ کر تمہیں آزادی دیتے ہیں۔ یعنی فقط رسالت کا کام تمہیں روٹی کھلانا نہیں، بلکہ ظالموں کے چنگل سے آزادی بھی دلانا ہے۔ تو یہاں تک 5 کام اللہ نے رسول کے بیان کیے۔ پہلے رسول کا تعارف کروایا، کس رسول، وہ لوگ جو میرے اس رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ کس رسول کی؟ جو نبی ہے، امی ہے، جس کا ذکر توریت اور انجیل میں موجود ہے۔
ہر ایک رسول کی نہیں، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر توریت و انجیل میں ہے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ شان رسالت کا اگر نہ کہوں تو میں اپنے ساتھ ظلم کروں گا۔ سامعین محترم، جس نبی کو اللہ توریت و انجیل میں بن حیث رسول تعارف کروائے، پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہے 40 سال کے بعد بنے تھے۔ پتہ نہیں میں کیا جملہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذکر توریت و انجیل میں من حیث رسول ہے۔ اگر پھر بھی یقین نہیں ہوتا تو سورہ مبارکہ صف کی آیت کے نمبر 6 پڑھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پوری آیت نہیں پڑھتا، میں درمیان سے پڑھتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ بشارت دلاتا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور 500 سال پہلے رسالت سے عیسیٰ جیسا نبی رسالت کی بشارت دیتا ہے، اور اسی کا قرآن کا حافظ، اسی نبی پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کا حافظ، قرآن حفظ کر کے منبر پر بیٹھ کر کے تو 40 سال کے بعد بنے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدے کا تعارف تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ عقیدہ کیا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے عقیدہ کیا ہے، قرآن پڑھا کتنا ہے، سمجھا کتنا ہے۔ سامعین محترم، یعنی وہ لوگ، اب ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ رسول پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، پہلا کام، بس میں جلدی جلدی گزروں گا۔ پہلا کام رسول کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یأمرون بالمعروف، رسول تمہیں اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، جو کچھ تم کرتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری اچھائیاں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی، اگرچہ آج کے جوان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ ماں باپ کے ان کو عقل دکھاتا ہے جنہوں نے اس کو چلنا سکھایا ہے، لیکن رسول اللہ نے ہر ایک کیٹیگری میں ہر ایک کی تربیت کے سارے اصول بیان کیے۔ جو کچھ بھی بیان کیا، ہم سب کیا کہتے ہیں اس کو؟ امر بالمعروف۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے رسول جو بھی بیان کرتے ہیں وہ معروف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رسول جو بھی بیان کرتے ہیں وہ معروف ہے، تو پھر جب رسول کہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہ بھی معروف ہوگا نا۔ پھر جب رسول کہا رسول الحسین سید شباب اہل الجنہ، تو یہ بھی معروف ہوگا نا۔ پھر جب رسول کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، تو یہ بھی معروف ہوگا نا۔ بات پہنچ رہی ہے نا سامعین کو؟ یہ بھی ہر، یعنی پھر جب حسین کو اپنے کندھے پہ رسول بٹھائیں تو بٹھا کر دنیا کو دکھائیں، تو یہ دکھانا بھی تو رسول کا معروف ہوگا نا۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر اسی حدیث کو دوبارہ ریپیٹ کریں، من لم یعرف حق ادراکی، جب رسول بیان کر رہے تھے تو رسول کوئی جذبات کا اظہار نہیں کر رہے تھے، قرآن کی زبان میں رسول معروف کا حکم دے رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بات پہنچ گئی نا۔ پھر اگلا جملہ، میں بالکل وقت نہیں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی جس سے روکا وہ منکر ہے۔ نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے مان لیا، مانا یا نہیں مانا؟ نبی نے کہا چوری نہیں کرنی، آپ نے مان لی یا نہیں مانی؟ مان لی نا، برا کام ہے، اس لیے نبی نے منع کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو پھر جب مصطفیٰ برسر منبر یہ کہ یا علی حرب کا حربی، یعنی تیرے ساتھ جنگ تیرے ساتھ نہیں، مجھ نبی کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں جملہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ اے علی، جنگ تیرے ساتھ، جو تیرے ساتھ جنگ کرے گا وہ تیرے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، مجھ نبی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو یعنی مسلمانوں کو ایک منکر بتایا جا رہا ہے، خبردار علی کے مقابلے میں نہ آنا۔ اگر تم علی کے مقابلے میں آؤ گے تو یہ علی کے مقابلے میں نہیں، مجھ نبی کے مقابلہ ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، جو بھی جب بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ اصل میں علی کے مقابلے میں نہیں آیا، وہ تو نبی کے مقابلے میں آیا ہے۔ اگر نبی کے دشمن کے ساتھ تم کمپرومائز کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن میں نبی کی اولاد ہو کر نبی کے دشمن کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر میں نبی کے دشمن کے ساتھ کیسے کمپرومائز کروں؟
جس کام سے بھی میرے مصطفیٰ نے روکا وہ کیا ہوگا؟ وہ منکر ہوگا۔ اچھا اگلی بات کیا فرمائی؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام کرا دیتے ہیں۔ اچھا جن کو حلال کیا ہے ان کے متعلق کیا کہا ہے؟ ان کو استعمال کرو، ان کے پاس جاؤ، اگر خوراک کی حد تک ہو تو کھاؤ۔ جس چیز کو کہا یہ حرام ہے، مثلا شراب کو نہیں پینی حرام ہے، اب اگر کوئی پیے تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہو جائے گا نا، کیونکہ نبی نے کہا حرام ہے۔ اچھا آیت میں فقط اتنا ہی نہیں کہا، آیت میں کلی بات کی میرے نبی نے۔ وہ کلی بات کیا کی؟ جو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ میرا نبی ہر وہ چیز جو حلال ہے اسے حلال بیان کرتا ہے، اور جو خبیث ہے اسے حرام قرار دیتا ہے۔ پاکیزہ کو حلال کرتا ہے تاکہ لوگ کھائیں، خبیث کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے دور رہیں۔ اب میں پاکیزہ اور خبیث کا معنی نہیں کرتا، ایک آیت میں نے اکثر جگہوں پر پڑھی ہے، سورہ مبارکہ المائدہ ہے، آیت کا نمبر پورا 100، سورہ المائدہ آیت کا نمبر پورا 100۔ ایک آیت یہاں پر یہ سنتے جائے، اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی تو خبیث اور پاکیزہ دونوں سمجھ آ جائیں گے، نبی نے کیا پاک کیا ہے، کس کے قریب جانے کہا ہے اور کس سے روکا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میرے محبوب قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں۔ سورہ معاہدہ آیت کا نمبر 100، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کبھی بھی خبیث اور طیب آپس میں برابر نہیں ہے۔ اب میں نے بڑا حیران ہو گیا، اللہ کہہ رہے برابر نہیں ہے، مسلمان کہتے ہیں بھائی بھائی ہے۔ دیکھیں نا، اب میں خبیث کا معنی نہیں کرتا، خبیث کا معنی میں نہیں کرتا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، نبی خبائث سے دور کرتے ہیں، نبی کی ڈیوٹی ہے نا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ میرا محبوب تو ہر خبیث چیز کو تمہارے اوپر حرام کرتا ہے۔ آیا اس لیے ہے کہ ہر خبیث چیز سے تمہیں دور کر دے اور ہر پاکیزہ چیز کے تمہیں قریب کر دے۔ یہی دو کام ہے نا، 4 کاموں میں سے ابھی چوتھا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے پاکیز چیزوں کے قریب کرے، خبیث چیزوں سے تمہیں دور کرے۔ اب خبیث کا تعارف میں خبیث کا معنی نہیں کرتا، لیکن میں اتنا کہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے کبھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ میں خبیث کا معنی نہیں کرتا، لیکن اپنے اس 5 سال کے 6 سال کے بچے کو مسجد میں بھیجیے، پہلے دن قاری صاحب اس کو پڑھائیں گے پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، طیب مانے پاک، یعنی مجھے طیب کا معنی پتہ چل گیا نا، پتہ نہیں میں جملہ سمجھا رہا ہوں، مجھے طیب کا معنی پتہ چل گیا نا، مجھے طیب کا جب معنی پتہ چل گیا کہ طیب کا معنی میں نے نہیں کیا، قاری صاحب نے مسجد کو بتایا، 5 سال کے بچے کو بتایا کہ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک، اور وہ پاک کے مقابلے میں آئے اسے کہتے ہیں خبیث۔ جو پاک کے مقابلے میں آئے، قرآن کہتے ہیں لا یستوی الخبیث والطیب، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلا جملہ آیت کا وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیثوں کی تعداد تمہیں تعجب میں ہی کیوں نہ ڈالے۔ اتنا عجیب جملہ ہے آیت قرآن میں، قرآن کی آیت جا کے گھر میں ترجمہ دیکھ لیجیے گا، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیثوں کی تعداد تمہیں تعجب میں کیوں نہ ڈال دے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرتے رہنا، یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والے، یعنی یہ باتیں بے عقلوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے بڑے آرام سے جملہ کہا ہے اور آپ میرا جملہ پی گئے،
یہ باتیں بے عقلوں کو سمجھ، یہ باتیں عقل والوں کو سمجھ آتی ہے کہ خبیث اور طیب کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ طیب قریب جانے کا حکم دیا ہے نبی نے اور خبیث کو حرام کیا ہے میرے نبی نے. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ابھی. وَيَضَعَ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. میرے نبی آخری کام کیا کرنے کے لیے آئے؟ غلامی کی زنجیروں کو اتارنے کے لیے. تمہیں جن تم ثقافتوں میں جکڑے ہوئے ان ثقافتوں سے نکالنے کے لیے. کس معاشرے میں آئے تھے؟ وہ معاشرہ جو بیٹوں کو زندہ درگور کرتا تھا، وہ معاشرہ جو ایک ایک چھپیلی پر 300 سال جنگ کرتا تھا، وہ معاشرہ جو اپنی بات دوسرے کے سر پہ زبردستی مسلط کرتا تھا. ایسے معاشرے کو غلامی کی زنجیریں کاٹ کر نبی آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں. اب کلمہ بندہ نبی کا پڑھے اور پھر بھی دل میں کہ وہ فلاں شخص ہے، اگر میں نے یہ کیا تو وہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دے گا، پتہ نہیں وہ ہمارے جنازے میں شریک ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. یہ عجیب زنجیریں ہیں. ان زنجیروں کو مصطفیٰ توڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ باتیں ساری اللہ کرنے کے بعد اگلی بات جو کر رہے ہیں نا خدا بند عالم، وہ کرنے سے پہلے اب میں یہاں پر اپنے مجمع کو روکتا ہوں. وقت نہیں ہے، بس میں جلدی 3-4 آیات آپ کے سامنے. اس وقت پیروی بہت ساری چیزوں لوگوں کی ہو رہی ہے، بہت ساری پیروی لوگوں کی جا رہی ہے. کن کن گروہوں کی پیروی کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلی پیروی کس گروہ کی جا رہی ہے؟ سورہ مبارکہ محمد ہے اور آیت کا نمبر ہے 17. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. میرے محبوب جب یہ آپ کے دربار میں آتے ہیں تو آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں. اللہ اپنے محبوب سے ڈائریکٹ مخاطب ہے. ذرا 3-4 آیتیں ہیں، بس تھوڑا غور سے سنیے گا تاکہ اگر آیتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی انشاءاللہ تو میں جلدی سے گزر جاؤں گا. میرے محبوب یہ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کی بات یسمعو سنتے ہیں. قرآن میں لفظ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، یہ فقط سنتے نہیں، غور سے سنتے ہیں آپ کی بات. وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور پھر جب آپ کی بات سن کے آپ کے دربار سے نکل جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ قالوا اوتوا العلم، یہ پھر اوتوا العلم سے جا کر سوال کرتے ہیں بتائیے ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. رسول کی بات سنی، رسول کی محفل میں سنی، رسول اللہ کی زبان سے ڈائریکٹ سنی، اپنے ان کانوں سے ڈائریکٹ سنی بھی نہیں، غور سے سنی، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ رسول اللہ کی محفل کی ذکر اللہ بتا رہے ہیں نا، نقشہ بتا رہے ہیں کہ رسول کے دربار میں بیٹھ کر، رسول کی مسجد میں بیٹھ کر رسول کی زبان سے بات سنتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں. اس وقت سنتے نہیں، غور سے سنتے ہیں. اور سننے کے بعد وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب رسول کے دربار سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. نبی سے آ کر سوال نہیں کرتے، ان سے سوال کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. نہیں جملہ سمجھ آیا؟ نبی کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے. یہ ان کا کندھا ہلا کر پوچھتے ماذا قال آنفا، ابھی اندر رسول کیا کہہ رہے تھے، ابھی اندر رسول کیا کہہ رہے تھے، رسول کیا بیان کر رہے ہوں گے، یہ قرآن بیان کر رہے ہوں گے، یہ اپنا فرمان بیان کر رہے ہوں گے. اور نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی زبان سے ڈائریکٹ بات کو سن کر بھی اگر نبی کی بات نہیں سمجھتا، اسے اہل علم کی محتاجی پڑتی ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے نا، جب نبی کی زندگی میں اکیلی کتاب کافی رہی تھی تو 1400 سال کے بعد اکیلی کتاب کیسے کافی ہوگی؟ برائے ظہور امام زمان بلند تر صلوات.
ڈریے گا نہیں. آیت آگے بڑھتی ہے. یہ ان کی جو حالت، یہ حالت بنی کیوں ہے؟ ان کی یہ حالت اس لیے بنی ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر موڑے لگا دی ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نبی کی پیروی نہیں کرتے. اگر یہ نبی کی پیروی کر رہے ہوتے تو پھر یہ نبی کی بات غور سے سن کر فوراً سمجھ جاتے. یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی خواہشات کی پیروی کرنا، جو بات مجھے پسند ہے میں وہ کروں گا، جو بات مجھے پسند ہے میں وہ کروں گا. یعنی دین پورا دین میرے سامنے سج گیا ہے، نماز مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں پڑھوں گا، روزہ مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں رکھوں گا. کسی کو اگر مجھے کہا جائے کہ فلاں جگہ پہ جلوس روکنا ہے، یہ مجھے پسند ہے میں دوڑ کے جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ خواہشات. میں جھوٹ بولوں گا میری خواہش ہے، میں کسی کا مال کھاؤں گا، غصب کروں گا میری خواہش ہے. یعنی جو کام اللہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ نبی کی پیروی کر رہے ہوتے تو پھر اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرتے. لیکن جب یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے تو پھر اللہ نے ان کے دل پر لگا دی مور. اب یہ نبی کی محفل میں بیٹھ کر بھی بات کو سمجھ نہیں سکتے. یہ محتاج ہیں اوت العلم کے. تو جب نبی کے زمانے میں اوت العلم کے محتاج تھے تو 1400 سال کے بعد کیا اوت العلم کے محتاج نہیں ہوں گے؟ بات پہنچ گئی. یہ پہلا گروہ ہے جو کس کی اتباع کر رہا ہے؟ اپنی خواہشات کی. دوسرا گروہ میں جلدی سے بیان کروں گا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دوسرا گروہ ہے شیطان کی پیروی کرنے والا. یہ میں رات کو پیرا میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں ریپیٹ کروں اس جملے کو. جملہ یہ کہا تھا، شیطان کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے. وہ فقط آپ کے دماغ میں وسوسہ پیدا کرتا. انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا پوچھے کیوں گیا، تو کہا شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان غالب آ گیا تھا. شیطان اتنا غالب آتا ہے کہ ایک وسوسہ ڈال کر تم سے سارے برے کام کروا لیتے. مجھے انصاف سے بتاؤ، شیطان کی طاقت زیادہ ہے یا امام کی طاقت زیادہ ہے؟ بہت خوب ماشاءاللہ. امام کی طاقت زیادہ ہے یا شیطان کی؟ تو جب مانو گے کہ امام کی طاقت زیادہ ہے تو پھر اگر امام کی طاقت زیادہ ہے تو پھر اگر عقیدہ امامت کا مضبوط ہوتا تو شیطان حملہ آور ہی نہیں ہو سکتا تھا. جیسے ہی عقیدہ امامت سے نکلے شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا. اور تاریخ نے یہ روایت عجیب لکھی ہے. ایک شخص تھا مسجد نبوی کے لیے جا رہا تھا، راستہ میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آگے لیٹ گیا. اس نے کہا آج میں مسجد تو میں نہیں جانے دوں گا، اگر جاؤ گے تو میرے اوپر سے لیٹ کے جاؤ گے. وہ بیچارہ واپس پلٹ گیا. اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے. یہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے. مولا کو بھی اس نے یہی کہا آج آپ کو مسجد نہیں جانے دوں گا. علی نے ایک ٹھوکر ماری، اٹھ شیطان، علی تجھے پہچانتا ہے. امام شیطان کو پہچانتے ہیں اور ٹھوکر مار کے بگاتے ہیں. اگر عقیدہ امامت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے تو پھر کبھی انسان شیطان کا پیروکار بن ہی نہیں سکتا. دوسرا گروہ ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ شیطان. اچھا، تیسرا گروہ کافر ہے. کافر کس کی پیروی کرتے ہیں؟ الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ جو کافر ہیں یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے. کافر کس کی پیروی کرتے ہیں؟ باطل کی پیروی کرتے ہیں. یعنی تیسرا گروہ ہے باطل کی پیروی کرنے والا. اور چوتھا گروہ ہے والذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. اس آیت میں اتنا لطف ہے خدا کی قسم. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے ہے. من ربہم، اس حق کی جو اہل ایمان ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. شیعہ اور پیروکار، یہ دو لفظ میں نے پہلے کہے تھے، میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں اس لیے لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا. وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے، من ربہم، اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اس ایک آیت میں سورہ محمد کی دوسری آیت میں اللہ نے دو گروہوں کا تعارف ایک آیت میں کروایا. کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں اور مومن اللہ کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کرتے ہیں. اچھا، ایک اور گروہ ہے
یہ چونکہ میں پیرا میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اگر کسی نے وہاں سنا ہے تو معذرت خواہ اس کے لیے، لیکن اکثریت نئے چہرے ہیں اس سے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تیسرا گروہ ہے جس کی دنیا میں پیروی کی جا رہی ہے، اور وہ باطل کے نام پہ نہیں، حق کے نام پر ہو رہی ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو باطل نہیں کہتے، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو حق سمجھ کر ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ قیامت والے دن چلے گا، ان کو احساس اس کا قیامت والے دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کو احساس اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے سورہ مبارکہ البقرہ آیت کا نمبر 165 166، دو آیتیں ہیں، گھر میں آپ نے پڑھنی ہے، میں فقط ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ لوگ ان پر تبرہ کریں گے جن کی اتباع کی گئی ہوگی۔ کن پر کریں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اتباع کی ہوگی۔ لفظ اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیروی، یعنی جنہوں نے، وہ لوگ تبرہ کریں گے جن کی پیروی کی گئی ہوگی، ان پر جنہوں نے دنیا میں پیروی کی ہوگی۔ کب؟ ورعوا العذاب، جب وہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر ان کو دنیا میں یقین ہوتا کہ ہم عذاب میں جائیں گے تو یہ کبھی اپنی پیروی نہ کرواتے۔ دنیا میں لوگوں کو یہ کہتے تھے ہمیں بشارت ملی ہے، ہم نیک ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم سچے ہیں، اور ہماری بات مانو۔ ان کو دنیا میں یقین تھا ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جب قیامت میں نامہ اعمال لیا اور فرشتوں کو کہا کہ لے جاؤ ان کو جہنم کی طرف، اب جنہوں نے دنیا میں ان کی پیروی کی تھی، انہوں نے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، کہا کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ وہ وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، یہ سب ان سے اظہار برات کریں، دور بھاگیں گے ان سے۔ یہ کیا کریں گے؟ کب؟ جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر دور بھاگے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَنَا كَرَّةً، پھر اس دن جب دنیا میں ایسے لوگوں کی پیروی کی گئی ہوگی، یہ کیا کریں گے؟ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَنَا كَرَّةً، یہ پھر حسرت کا اظہار کر کے پروردگار ایک مرتبہ ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دے، ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دے۔ کیا کریں گے جا کر؟ فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا، ہم ایک مرتبہ دنیا میں واپس پلٹ جائیں جس طرح قیامت میں کے دن آج ہم پر تبرہ کر رہے ہیں، ہم واپس دنیا میں جا کر ان پر تبرہ کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس کی بھی پیروی کی جائے، پیروی کرنے سے پہلے اتنا یقین کر لینا چاہیے کہ میں جس کی پیروی کرتا ہوں اس کی اپنی جنت کنفرم ہے یا نہیں۔ نتیجہ میں نے دے دیا دینا، بس اس کی اپنی جنت کنفرم ہے یا نہیں۔ کہیں اس وقت تک وہ جنت کے مالکوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تو نہیں ہوگا، کہیں جنت کی طلب میں اس وقت کسی کے سامنے یہ سر جھکائے کھڑا تو نہیں ہوگا، کہیں اس کے نامہ اعمال میں زہرا کی ناراضگی تو نہیں لکھی ہوگی۔ مسلمانوں، جس کی ماں اگر کسی سے ناراض ہو اور جگہ کے مالک اس ماں کے بیٹے ہو، نتیجہ میں نے کہا نا، میں بالکل جلدی گزر رہا ہوں، ماں ناراض ہو اور جگہ کے مالک بیٹے ہو، اپنی ماں جس کے ناراض ہونے والے شخص کو جگہ میں چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے نا، تو پھر ماننا پڑے گا جس سے ناراض ہوگی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو جب نہیں جا سکے گا تو پھر اس وقت وہ کیا کرے گا؟ اس وقت وہ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ ان پر تبرہ کرے گا جنہوں نے دنیا میں اس کی اتباع کی گئی ہو۔ میری بات ہو سکتی نا؟ بس اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کامیابی کے لیے اب نتیجہ، اور اللہ اب کامیابی کا نتیجہ بتا رہا ہے۔ کامیابی کن لوگوں کی ہے؟ یہ کتنے گروہ میں نے امام النار بیان کیے، وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں اور دنیا میں ان کی اتباع کی جا رہی ہے، شیطان کی اتباع کی جا رہی ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کی جا رہی ہے۔ کافر لوگ باطل کی اتباع کرتے ہیں، مومن لوگ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی ایک مومنوں کا تعارف میں نے بیان کیا ہے، 4 غلط لوگوں کے میں نے تعارف آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک تعارف رہ گیا ہے، گاڑی بہت سپیڈ سے آگے جا رہی ہے۔ بسم اللہ
ایک سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیت کا نمبر 170 ہے. سورہ بقرہ آیت کا نمبر 170. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایک صلوات پڑھتے محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد. آیت میرے ذہن سے اتر گئی ہے. آیت کا نمبر 170 ہے، سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میں غلط آیت پڑھ کے خدا نہ خواستہ کو گنہگار ہو جاؤں. آیت کا نمبر 170 ہے، سورہ بقرہ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس حق کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. یہ جواب میں جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس حق کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو ما انزل کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے، اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے. اچھا، آگے اللہ ان سے سوال کرتا ہے، اگرچہ تمہارے باپ دادا اولا یعقلون، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں. اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اگر وہ عقل مند نہ ہوں پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اگر وہ عقل مند نہ ہوں پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اگر وہ ہدایت یافتہ نہ ہو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے باپ آبا و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں اس حق کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ کہتے ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، آبا و اجداد کی پیروی کریں گے. اللہ کہتے ہیں اگرچہ تمہارے آبا و اجداد عقل نہ رکھتے ہو پھر بھی، وہ ہدایت یافتہ نہ ہو پھر بھی، یعنی اگر آج سے 30 سال یا 40 سال پیچھے جا کر پوچھو جنت کے مالک کون ہیں اور ان مالکوں کو شہید کرنے والا کون ہے، اگر تمہارے 50 سال پہلے والے آباء و اجداد کو یہ پتا ہے پھر تو مان لینا ہدایت یافتہ ہے. اگر 50 سال پہلے ان کو اتنا بھی کسی نے نہیں بتایا حسین کون ہے اور حسین کا قاتل کون ہے، سیدہ کون ہے اور کس سے سیدہ ناراض تھی، اگر ان کو پتا ہی نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے. یا اگر کسی نے بتا دیا انہوں نے کبھی عقل استعمال ہی نہیں کی. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ عقل نہ رکھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں. یہ 5واں گروہ ہے جو پیروی کرنے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے، ماں باپ کی پیروی. سیدوں سے ایک جملہ کہوں، سیدوں کے عاشقوں سے بھی جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہمارا معیار کیا ہے، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، یہ آبا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ایک ہے اجداد، ایک ہے آبا. سید ہر ایک اپنے شجرے پہ فخر کر سکتا ہے، بے شک، بہت خوب. باقی کوئی قوم اپنے شجرے پہ فخر نہیں کر سکتی. سادات کے شجرے کو اللہ نے قرآن میں شجرہ طیبہ کہا ہے. 14 اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پوچھیں نا مولوی صاحب یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے میل کچیل ہے. کہتے ہیں سیدوں کو دے دوں، آج 1400 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، آج کے سیدوں کو. کسی بھی مکتب فکر کے مولوی صاحب سے کہیں میں سیدوں کو صدقہ خیرات دے سکتا ہوں، وہ کہے گا نہیں. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا چونکہ یہ میل کچیل ہے اور وہ رسول کی نسل ہے. اگر یہی دلیل ایک عالم دے کہ نہیں سیدوں کو آپ صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ صدقہ خیرات میل کچیل ہے اور سیدوں کے قریب میل کچیل نہیں جاتی، تو پھر مجھے کہنے دینا اگر 1400 سال کے بعد والے اس گنہگار معاشرے کے، اس جو ہے رسم زدہ، اس ثقافت زدہ معاشرے کے، اس ثقافت میں لپھیڑے ہوئے سیدوں کو اتنا اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے کہ آج بھی اللہ تمہارے جسم کی میل کچیل کو ان کے قریب نہیں جانے دیتا، تو جو اللہ نے دین کے مقابلے میں میل کچیل آئی ہے اللہ اس کو آل محمد کے کیسے قریب چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ نے آخری نتیجہ دیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے. کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے. پھر وَعَزَّرُوهُ، فقط ایمان کافی نہیں، ایمان کے بعد پھر تعظیم بھی کی، عزت بھی کی.
نبی کی جو بندہ عزت نہ کرے نا اس کا اللہ ایمان بھی قبول نہیں کرتا. نبی بڑے بھائی جیسے نہیں ہوتے جن کے عقیدے میں نبی بڑے بھائی ہوں اور وہ اپنے جتنی بڑے بھائی کی عزت کریں گے اتنی ہی وہ نبی کی عزت بھی کریں گے. اللہ کرے ایمان کے بعد پہلا کام نبی کی عزت. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. فقط عزت کرنا کافی نہیں، ہر میدان میں مدد بھی کی ہو، نبی کی مدد بھی کی ہو، یہ بھی کافی نہیں. اور میں وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. فقط اتنا ہی نہیں، نبی کے ساتھ اللہ نے جو نور نازل کیا ہے، جو نور نبی کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے، اس نور کی بھی پیروی کرے، اس نور کی بھی پیروی کرے. اولئک هم المفلحون. یعنی آمنوا عزروا نصروا واتبعوا النور الذي انزل معه. 4 خصوصیات ہوں تو اللہ کامیابی کا اعلان کرتا ہے کہ یہ مومن کامیاب ہے. کتنی خصوصیات؟ ذرا گنیے. کون سی؟ آمن بہ ایمان، وعزروا تعظیم، اس کے بعد ونصروا مدد، وانزل معه اور وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. اب علماء سے پوچھے جا کر وہ کون سا نور؟ کہتے ہیں قرآن ہے. میں نے کہا میں مان لیتا ہوں، لیکن اللہ نے قرآن کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال کی ہے وَنَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اب جا کر پوچھیں یہ لفظ علا جو نزلہ کے درمیان اور قلبک کے درمیان لفظ عین لام یا علا، یہ علا ہے، اس کے اردو میں کیا معنی ہے؟ وہ کہیں گے پر. تو معنی کیا بنے گا؟ اس اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا، ساتھ نہیں. جملہ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ نزل علی قلبک، قرآن اللہ نے نبی کے قلب پر نازل کیا ہے، نبی کے ساتھ نازل نہیں کیا. تو پھر پوچھیں یا رسول اللہ وہ نور کون سے ہے؟ نبی فرماتے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے. میں اور علی ایک نور ہیں. پھر ماننا پڑے گا جو نبی کے ساتھ نور نازل ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. قرآن، آئیے قرآن کو سامنے رکھیے اور پوچھیں قرآن سے دے ہدایت. اگر یہ قرآن سامنے آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر مجھے یقین ہے کہ حسنین کا نانا 1400 سال پہلے تمہاری نفسیات سے واقف تھا. اس لیے تو نبی نے کہا علی مع القرآن و قرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی یہ دو جدا جدا نہیں ہے. جب مجسم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، اگر کتاب کی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. تمام ہوئی. نبی کے بعد 2 سلسلے ہیں. ایک کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آل کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے برادران رسول کہتے ہیں ہم صاحب کی پیروی. ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں نا، منزل سب کی ایک رکھی ہے، سب نے جانا جنت میں ہے. کوئی اصحاب کے ذریعے جانا چاہتا ہے، کوئی آل کے ذریعے جنت میں جانا چاہتا ہے. میں نے آپ کے سامنے جتنی لمبی گفتگو کی ہے اس میں جو نتیجہ دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. آخری شرط کامیاب مومن کی کیا ہے؟ کہ اس نور کی پیروی کی جائے، اس نور کی پیروی کی جائے جو نبی کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ ایک کامیاب مومن کی چوتھی صفت ہے، اس نور کی پیروی. اب جا کر تمام مکاتب فکر کے علماء کے سر پہ رکھیے قرآن اور ان سے پوچھئے شیعہ کا معنی. میں نے نتیجہ دیا ہے، خدا کی قسم میں نے نتیجہ دیا. تمام مکاتب فکر کے علماء کے سر پہ رکھیے قرآن، ان سے جا کر پوچھے لفظ شیعہ کے معنی کیا ہیں. اگر وہ تمہیں یہ کہے لفظ شیعہ کے معنی ہے پیروکار، سمجھا، لفظ شیعہ کے معنی ہے پیروکار، تو پھر اللہ جس کی پیروکاری کا بتا رہا ہے اس کا نام ہے علی. تو اگر علی کی پیروکاری کر کے میں شیعہ بنتا ہوں تو یہ بات میرے لیے باعث ندامت نہیں، باعث فخر ہے. اب شیعت کا دعویٰ
دعویٰ کرنے والے ہر زمانے میں بہت ہوتے ہیں، لیکن جب شیعت کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے نا تو پھر لاکھوں میں 72 نکل کے آتے ہیں۔ دعویٰ کرنے والے بہت ہیں لیکن ثبوت کے لیے 72 نکل کے آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض مقامات میں یہ 72 اپنی جان لٹا بھی دیتے ہیں، یزیدیت سیر نہیں ہوتی۔ میں لمبا مسائل نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، پہلا میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا، آپ سب انشاءاللہ جلوس میں شرکت کریں گے، بس 2-3-4 جملے میں انشاءاللہ، تاکہ اب سب کی آنکھیں وضو کر لیں، دربار امامت میں ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ فضائل جتنا بھی پڑھیں وہ فضائل کہا نہیں ہے، لیکن اتنا کہا من بکا حسین او اب کا تبا کا وجبت الحجت، جنت زہرا آنسوں کے بدلے میں بانٹتی ہے، جنت معصومین آنسوں کے بدلے میں بانٹتے ہیں۔ حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی، کاش کوئی حسین کی لاش پہ زینب کو رونے دیتا۔ کس حال میں زینب چھوڑ کے گئی ہے۔ آیت اللہ جوادی عامری نے حماسہ عرفان میں جملہ لکھا ہے کہ جب زینب اپنے بھائی کی لاش پہ آئی ہے 11 محرم کو، تو اپنے آپ کو پشت ناکہ سے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گرا دیا۔ ایک عالم دین نے یہ جملہ پڑھا اور پڑھ کر واپس چلے گئے۔ علامہ باقر مجلسی نے روایت کو لکھا ہے، جب رات کو سوئے نا تو جناب سیدہ کی زیارت ہوئی، کہا اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا میری بیٹی زینب کے ساتھ، انہیں مسائب صحیح نہیں پڑھا۔ کہا بی بی میں نے صحیح مسائب پڑھا ہے، زینب بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پشت ناکہ سے گری ہے۔ بی بی فرماتی نہیں، تو نے صحیح مسائب نہیں پڑھا، تو نے حق ادا نہیں کیا۔ کہا بی بی پھر کیسے حق ادا؟ کہا جب بھی مسائب پڑھ اس طرح پڑھ کہ جب بھی کوئی زمین پہ گرتا ہے نا وہ اپنے سب سے پہلے ہاتھ زمین پہ لگاتا ہے۔ اللہ جانے زینب جب پشت ناکہ سے گری ہے نا، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، گردن کے پیچھے بندے ہوئے تھے۔ کس حالت میں لگتے علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی نے اپنے آپ کو پشت ناکہ سے گرایا ہے، کس حالت میں اپنی بھائی کی لاج سے پتھروں کے ڈھیر کو ہٹایا ہے۔ میرا پڑھنا بڑا آسان ہے، آپ کا سننا بڑا آسان ہے۔ پتھروں کے ڈھیر کو زینب نے اپنی کوہنیوں کے بل سے اٹھا چکی نا۔ اب بہن جب بھائی کے جنازے پہ آتی ہے کیا کرتی ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیں، آپ نے بھی بہنوں کو بھائیوں کے جنازے پہ آتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھائی کے جنازے پہ گراتی ہے، پھر کبھی ایک رخسار پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی دوسرے رخسار پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی تھوڑی پہ بوسہ دیتی ہے، کبھی ہونٹوں پہ بوسہ دیتی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت زینب کی بھی یہی تھی، تلاش کرتی رہی میرے بھائی حسین کا سر کہاں ہے، میں ایک مرتبہ بوسہ دے لوں، لیکن خدا کی قسم نہیں ملا زینب کو بھائی کا سر۔ آیت اللہ جوادی عامری لکھتے ہیں زینب جھکتے زینب نے اپنے لب اس جگہ پر رکھے جہاں حسین کے گلے کی کٹی ہوئی رگیں۔ اجرکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، سارے غم نہیں بیٹھتے، چہرہ مسلنے کے لیے آئے ہو نہ دارو۔ زینب نے اپنے لب اس جگہ پر رکھے جہاں پر حسین کی کٹی ہوئی گلے کی رگیں تھی، اور نارو اللہ جانے زینب نے کس حالت میں اپنے بھائی کو بوسہ دیا ہوگا۔ اور میں نہیں پڑھ سکتا، انتوں کے روایت کے جملے یہ ہیں حسین کا جسم اکٹھا نہیں تھا، دائیں کی پسلیاں بائیں تھی، بائیں کی پسلیاں دائیں تھی۔ اس کے بعد زینب نے عجیب جملہ کہا، انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرے نانا کے دوش پہ سوار ہونے والا حسین ہے؟ کیا میری ماں زہرا کا جایا دل کا چین حسین تو ہی؟ اپنے بھائی سے زینب باتیں کر رہی ہے نا، میں نے بھائیوں کے جنازہ پہ آگے باتیں کر، بس بھائی کے ساتھ جب باتیں کر چکی نا پھر اپنا رخ مدینے کی طرف بڑھا۔ روگی فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ ملائکہ السما، نانا آپ پر اللہ کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، آلہ حسین مرمل بنتنا، نانا یہ تیرا حسین ہے، نانا یہ تیرے کاندھے پہ سوار ہوتا تھا تو نہیں اتارتا تھا، نانا یہ وہ حسین ہے جو نماز میں سجدے کی حالت میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، نانا تو اسے نہیں اتارتا تھا، آلہ حسین مرمل بنتنا، نانا یہ اس حسین وہ حسین ہے جس کی گردن کی رگیں کاٹ دی گئی ہے۔ اگلا
वाला जुमला सुनेंगे। बीवी फरमाती वो वक्त व मुक़त्तिउल आज़ा, नाना आप पे जान अपने हुसैन को इसके जिस्म के एक एक आज़ा को काट दिया गया है। इतना जुमला कहकर एक मर्तबा ज़ैनब ने नाना को मुखातिब किया, नाना वह बिना तो सबाया, नाना आज तेरी बेटियां कैदी बन गई। मुझे नहीं पता ज़ैनब ने किस मकाम पे ये जुमला कहा। रो के फरमाती, नाना आज तेरी बेटियां कैदी बन गई। अब हमारे पास ज़ैनब ने ये जुमले कहे और ये जुमले कहकर ज़ैनब चली गई। 1 साल से यज़ादियां कैद में रही। यजीद मलूक रोजाना बाजार में तमस्खुर उड़ाता था, दरबार में आले रसूल को बुलाता, कई घंटे खड़े रखता, शराबियों की महफिल होती और उसमें बीवियों की मजाक करवाता। 1 साल ऐसे जिंदान में रही जिस जिंदान के ऊपर छत नहीं थी, न सर्दी से बचने का कोई सामान था, न धूप से बचने का कोई सामान था। लेकिन दर्द इतना नहीं है। एक दर्द और बढ़ता हूं, अगर आपने बर्दाश्त कर सकते हैं, जो छोटी औलाद वाले हैं। एक दिन इस मलून ने अपना दरबार सजाया, दरबार में आकर इसने बीवियों को खड़ा किया। आप सबसे आगे हुसैन की 4 साल की यतीमा थी। एक शख्स दरबार से उठा, उठकर उसने यजीद को मुखातब किया, या यजीद हब्लिही हाज़िहिल जारिया, ऐ यजीद इस बच्ची को मेरी कनीज़ी में दे दो। उसकी जुबान से लफ्ज निकला, सज्जाद के चेहरे पर मौत के आसार नमूदार हुए। ज़ैनब तड़प गई, कामल तू झूठ बोलता है, कभी भी नबी की आल किसी की कनीज़ी में नहीं जा सकती। अज़ार बस इतना जुमला कहना था, वो शख्स एक मर्तबा डर गया। डर गया, बीवी तेरे नबी के साथ क्या ताल्लुक है? कहा तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है, मैं उसी नबी की नवासी ज़ैनब हूँ और जो सर रखा हुआ है उसी नबी के नवासे हुसैन का सर है। और जिसको तू कनीज़ी में मांग रहा है, ये नबी की बेटी ज़हरा की पोती सकी। अजर को मनाना, ये नबी की पोती, नबी की बेटी ज़हरा की पोती सकीना। अल्लाह अजीब जुमला था। बीवी ने कुछ अंदाज में तारफ करवाया। इस शख्स ने खंजर उठाया, जो बीवी की तरफ इशारा करने के लिए हाथ उठाया था ना, अपने ही हाथ से ये खंजर काट के इसने बीवी के कदमों में फेंका। कहा, सैयदजादी जब रसूल के सामने जाना मेरी शिकायत न करना, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में हो गया। अगर मुझे पता होता तो आले रसूल में कभी हाथ न उठाता, मैं कभी जिसारत न करता। बस ये कटा हुआ हाथ आपके कदमों में है। नाना के दरबार में इतना कह देना, ए नाना जो हाथ इसने हमारी तरफ उठाया था वो साथ लेकर नहीं आया, वो दुनिया में निकाल। मैं मुज़ालिम बयान नहीं कर सकता। बस यजीद की तरफ से ऐलान हुआ, काफिले को रिहा किया जाए। बीवी ने शरायत रखी, हमें एक घर दिया जाए ताकि मैं जी भर के अपने भाई का मातम करूं। हमारे वरसा के हमें सर दिए जाए। एक जुमला सुनो, इसी पे आपकी ज़हमत तमाम है। अल्लाह बस अब 1 साल के बाद सर आ रहे हैं। अब जिस बहन का जो भाई का सर है ना, बहन के पास आएगा। जो बेटे का सर है वो माँ के पास आएगा। सर आ रहे हैं। जो शोहर का सर है वो बीवी के पास आएगा। रवायत में सर आना शुरू हुए। बीवियों को घर मिल गया। शाम की औरतें पुरसा देने के लिए आ गई सैयदजादियों को। घर मिल गया। एक मर्तबा सरों को लाना शुरू किया। एक तरह से एक सर आया तो सर कासिम का था। जनाब फरवा उठ के खड़ी हुई। बीवियों ने कासिम के सर को देखा कि हराम बपा हुआ। फरवा ने सर लिया, कभी इस दाएं रुखसार चूमा, कभी बाएं रुखसार चूमा, कभी पेशानी पे बोसा दिया। फिर एक सर दोबारा नमूदार हुआ। ये सर अली अकबर का सर था। जनाब लैला खड़ी हुई, अपने जवान लाल का सर रिसीव किया। फिर एक छोटा सा सर आया। ये सर एक 6 महीने के बच्चे का सर था। कहीं से जनाब रुबाब उठ के खड़ी हुई, अपने बेटे का सर लिया, अपनी गोद में रखा। और मेरा लाल, अभी तो तेरी दूध पीने। अल्लाह बस आखिरी जुमले है मेरे, मुझे इसका पुरसा लेना है। और मेरा लाल, अभी तो तेरी दूध पीने की उम्र थी, मुझे लाल बोले ना को बुलंद कर दिया। और माँ मुझे अपने सीने से लगाती है। इतने में एक और सर दरबार में दाखिल हुआ। जनाब कुलसूम उठी और मेरा भाई अब्बास
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بسمك العظيم 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 الأجر لك يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن